ہر مشکل میں ہنس دینا بھی خیر ضروری چیز نہیں، رک جانا سستا لینا بھی غیر ضروری چیز نہیں۔ میں جن لوگوں کو زندگی بتانے کی کوشش کرتا ہوں ان کا اکثر یہ خیال ہوتا ہے کہ میں بہت زیادہ متشدد انداز میں زندگی کا سبق دے رہا ہوتا ہوں۔ حالانکہ حقیقت ایسے نہیں ہے، اگر آپ میرے خاندان سے پوچھیں، میرے بچوں سے پوچھیں، تو میں بچوں کے ساتھ کھیلتا بھی ہوں، میں اپنی ذات کو وہ وقت بھی دیتا ہوں جس میں آپ نے اپنی ذات کو ریلیکس کرنا ہوتا ہے، لیکن زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے اس کو نہیں بھولنا چاہتا۔ اس لیے میں نے اس پر کئی جگہ پر اشعار کہے ہیں، اور یہاں پر بھی میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں کوئی بڑا مقصد اپنا لینا یا کسی سوچ کو اختیار کر لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے 24 گھنٹے سولی پر ٹنگے رہنا ہے۔ ہر مشکل میں ہنس دینا بھی خیر ضروری چیز نہیں، ضروری نہیں ہے آپ نے ہر مشکل میں ہنستے رہنا ہے۔ تکلیف آئے، مشکل آئے، کہیں پر آپ رو بھی لیں، کوئی بات نہیں۔ رک جانا سستا لینا بھی غیر ضروری چیز نہیں، کہیں آپ رک جائیں، تھوڑا سستا لیں، تھکن کو اپنی اتارنا ہے، یہ بھی غیر ضروری چیز نہیں ہے۔ اصل چیز صرف یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ ایک انسان ہیں، آپ تھکیں گے، آپ کو انسانی ضروریات بھی ہیں، آپ کی فکر معاش بھی ہے، فکر دورہ بھی ہے، غم جانا بھی ہے، زندگی میں سب کچھ ہے، لیکن اپنی زندگی کا ایک رخ متعین کر لیں۔ سلو جائیں مگر اسی رخ پہ جائیں۔ آپ موٹر وے پہ جا رہے ہوتے ہیں، آپ تیزی سے 120 پہ جا رہے ہوتے ہیں، کوئی ٹرک بھی جا رہا ہوتا ہے، اس نے بہت لوڈ اٹھایا ہوتا ہے اور اس نے زندگی بھر یہی کام کرنا ہوتا ہے، وہ سلو رفتار سے سلو لائن میں چل رہا ہوتا ہے، جہاں ڈرائیور تھک جاتا ہے وہاں پر رک کے ریسٹ بھی کر لیتا ہے، نیند بھی پوری کر لیتا ہے، کھانا بھی کھا لیتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی ہی یہ ہے، اس نے اس رستے پر پھرنا ہے، اسے کوئی جلدی نہیں ہوتی جانے کی۔ تو کراچی سے پشاور تک جانے میں آرام سے کئی دن لگاتا، لیکن اپنی منزل کی طرف چلتا رہتا ہے۔ زندگی میں جب آپ کسی چیز کو منزل سمجھنے کی بجائے رستہ سمجھ لیں، جب آپ کو پتا ہو کہ میں نے اب زندگی ایسے گزارنی ہے، یہ تو پروسیس ہے، اب اس سے میں تھک نہیں سکتا، تو پھر آپ اپنی سپیڈ کو تھوڑا سلو کر لیں، اپنے آپ کو وقت دیں، مگر چلتے جائیں، رکنا نہیں ہے آپ نے۔ ہر مشکل میں ہنس دینا بھی خیر ضروری چیز نہیں، رک جانا سستا لینا بھی غیر ضروری چیز نہیں، لیکن تھکنے والے پیروں کی تکلیف سے بھی رک سکتے ہیں، تھکنے والے پیروں کی تکلیف سے بھی رک سکتے ہیں، چلتے رہنا چاہیں تو پھر پیر ضروری چیز نہیں۔ جنہوں نے چلنا ہے ان کے پاؤں بھی نہیں ہوں گے، وہ بیساکھیوں کے ساتھ بھی چلیں گے، وہ گھسٹ کے بھی چلیں گے۔ جو نہیں چلنا چاہتا وہ پیر کی تکلیف سے بھی رک جانا چاہتا ہے۔ اب یہ ایک بڑا لطیف سا امتزاج ہے، پہلے شعر میں نے آپ سے کہا ہے کہ تھک جائے تو رک بھی جائے، سستا بھی لیں، لیکن کتنا رکنا ہے، کتنا سستانا ہے؟ کیا صرف پیر کی تکلیف سے ہی رک جائیں گے، یا واقع ہی جب کوئی مشکل پڑے گی، واقع ہی وہ وقت آئے گا کہ رکنا ہے تو رکیں گے؟ تو آپ نے ایک وہ امتزاج اپنانا ہے کہ تھکن کس کو کہتے ہیں، کتنی محنت کے بعد کتنی تھکن مناسب ہے، کتنی محنت کے بعد کتنا رکنا مناسب ہے۔ کیونکہ جو لوگ کوشش کر رہے ہیں، جو لوگ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہ ہو ان کے پاس تو اپنی کوشش کو جاری رکھتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو بغیر قدموں کے ریسز میں بھی حصہ لیتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو بیساکھیوں کی دوڑ میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو زندگی میں کوئی مقصدیت اپنانا، اس کی طرف چلنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ تھک جانا، لیکن ساتھ میں یہ بات سمجھنا کہ ہاں اگر اس کے باوجود تھک جائے تو تھوڑی دیر سستا لیں گے، رستہ نہیں روکیں گے، رستہ چھوڑ نہیں دیں گے۔ ہاں کہیں پر کسی جگہ مشکل آئی تو تھوڑا سا رو بھی لیں گے، لیکن اپنی زندگی کا رستہ نہیں چھوڑیں گے۔ اپنے اندر بھی ایک عالم ہے، اپنے اندر بھی ایک عالم ہے جس میں پھر سکتے ہیں، اپنے اندر بھی ایک عالم ہے جس میں پھر سکتے ہیں، فہم کی خاطر دنیا بھر کی سیر ضروری چیز نہیں۔ یہ جو بھی میں نے باہر کے سفروں کی بات کی ہے، اندر کے سفروں پر بھی یہی اپلائی ہوتا ہے۔ آپ کے اندر بھی ایک دنیا ہے، انسان عالم صغیر ہے، تو باہر کے سفر پہ جس طرح یہ اپلائی ہوتا ہے اسی طرح اندر کے سفر پہ بھی یہ اپلائی ہوتا ہے کہ آپ نے تھکنا نہیں ہے، آپ نے چلتے جانا ہے، اور اگر بہت ہی تھک جائے تو تھوڑا سا سستا لینا، بہت ہی تکلیف آ جائے تو تھوڑا سا رو لینا ہے، لیکن آپ نے اپنے اندر کے عالم کی سیر تو سب کر سکتے ہیں۔ شاید ہر شخص کے دل میں یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ نارتھ امریکہ بھی دیکھ لے اور ساؤتھ امریکہ بھی، آسٹریلیا بھی چلا جائے اور انٹارکٹیکا بھی، لیکن اپنی ذات کے عالم میں پھرنا، اپنی ذات کے تمام رخ دیکھنا، اپنی ذات کی وادیاں دیکھنا، اپنی ذات کے پہاڑ دیکھنا، اپنی ذات کے جھرنے دیکھنا، اپنی ذات کے سمندر دیکھنا، یہ ہر شخص کے لیے ممکن۔ اپنے جذبوں کو، اپنی سوچوں کو دیکھنا، اپنے قلب کو سمجھنا، اپنی جسمانی ضرورت کو سمجھنا، اپنی روحانی ضرورت کو سمجھنا، تو اگر آپ نے وہ فہم حاصل کرنا ہے
تو وہ جو جگ شناسی سے فہم ملتا ہے وہ خود شناسی سے بھی مل سکتا ہے، بلکہ خود شناسی سے شاید زیادہ مل سکتا ہے۔ تو اپنے اندر بھی ایک عالم ہے جس میں پھر سکتے ہیں، فہم کی خاطر دنیا بھر کی سیر ضروری چیز نہیں۔ اور آخری شعر ہے کہ نفسا نفسی نفس پرستی ہر کوشش کا منبع ہے، نفسا نفسی نفس پرستی ہر کوشش کا منبع ہے، چلو عماد اب اس بستی میں خیر ضروری چیز نہیں۔ جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی بستی میں نفسا نفسی ہے، نفسا نفسی کا عالم، نفس پرستی ہے، ہر شخص اپنے نفس کی پرستش کرے، تو پھر اس بستی میں خیر ایک ضروری چیز نہیں ہے، اس بستی سے ہجرت کر جانی چاہیے۔ فزیکلی ممکن ہو تو فزیکلی کرو، فزیکلی نہیں کر سکتے تو مینٹلی اور ایموشنلی ہجرت کر جائیں ان لوگوں سے، اس بستی سے جہاں پر آپ کو نفسا نفسی اور نفس پرستی کے علاوہ کچھ نہ ملے۔ تھوڑی سی ایسی زندگی گزارے جس میں کچھ دھیرج ہو، نفسا نفسی کی بجائے خود کو سمجھنے کا، سامان کرنے کا کچھ تھوڑا سا موقع ہو، اور نفس پرستی کی جگہ خدا پرستی کا موقع ہو، حق کو جاننا، حق کے پیچھے چلنا، اس کی آپ کے پاس ایک صلاحیت پیدا ہو وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ بہت ضروری ہے، جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں ان کو میں خاص طور پہ کہتا ہوں کہ شہروں سے تھوڑا سا سبربز میں آ جائیں۔ سورۃ الکہف تو کہتی ہے کہ وہ شہر سے تھوڑا دور غار میں چلے گا، شہر سے تھوڑا سا باہر سبربز میں چلے جائیں۔ میں یہ جو گھر میں بیٹھا ہوا اس وقت ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ کو پیچھے اتنا بڑا لان نظر آ رہا ہے، میں تو بہت امیر آدمی تو نہیں ہوں، اتنے ہی پیسوں میں میں شہر کے بالکل اندر جا کر ایک قدرے چھوٹا گھر بھی بنا سکتا ہوں، لیکن میں نے گھر سے باہر آ کر ایک کشادہ گھر بنانے کو فوقیت دی، جہاں پر مجھے پرندوں کی آواز آتی ہے، جہاں پر میں نے درخت لگائے ہوئے ہیں، جہاں پر مجھے گھر سے کچھ پھل ملتے ہیں، جہاں پر میں نے کچھ سبزیاں لگائی ہوئی ہیں، جہاں پر میں بچوں کے ساتھ لان میں کھیل سکتا ہوں، جہاں میں واک کر سکتا ہوں، دن رات میں اپنی ذات کو کچھ وقت دے سکتا ہوں۔ تو تھوڑی سی ہجرت کریں، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم جسمانی ہجرت سے پہلے قلبی ہجرت تو کریں۔ میں نے جسمانی طور پر شہر سے تھوڑا دور بعد میں آیا، اس سے پہلے میرا دل اور دماغ انہوں نے ہجرت کی، وہ دوست چلے گئے، وہ جاننے والے دور ہو گئے جن لوگوں کی وجہ سے میری زندگی کا مقصد رک رہا تھا۔ تو اس نفسا نفسی سے، اس نفس پرستی سے دوری اختیار کریں۔ یہ ایک پورا مینیفیسٹو ہے جو میں نے اس غزل کے اندر آپ کو بتایا، یہ اشعار نہیں ہے، آپ ان کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ میں خود کو بدلنے کا ایک مینیفیسٹو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بھئی کیا ضروری ہے، کیا ضروری نہیں ہے، کتنا رک سکتے ہیں، کتنا نہیں رک سکتے ہیں، باہر کے سفر میں کیا کرنا ہے، اندر کے سفر میں کیا کرنا ہے، کس طریقے سے آپ اپنی ذات کی اصلاح کر سکتے ہیں کہ آپ بھی اللہ کا کوئی کام کرنے کے قابل ہو جائے۔